جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 2 کا لیکچر نمبر 14 کور کر چکے ہیں۔ آج 15 نمبر لیکچر ہے۔ آپ تھوڑا سا اعادہ کر لیں کہ ہم نے اس لیول میں پہلے 5 صفحات پڑھنے تھے اور ہر صفحے کے 4 اشارے پڑھنے تھے۔ وہ آپ کے سامنے پہلے 3 صفحات کے اشارے موجود ہیں، اور چوتھے صفحے کے اشارے میں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، یہ ہے۔ اور اگر مختصر آپ چوتھے صفحے کے اشاروں کو دیکھنا چاہیں تو وعید، مچھر، گمراہ اور کفر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ان اشاروں کو یاد کر سکتے ہیں۔ چوتھے صفحے کے اشارات آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج ہم نے جو اشارہ پڑھنا ہے وہ تیسرا اشارہ ہے چوتھے صفحے کا۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس قرآن سے فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی، کہا نا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اب یہاں ان فاسقین کی صفات ذکر کی جا رہی ہے کہ فاسقین ہوتے کون ہیں، کچھ صفات ان کی ذکر کر دی گئی ہے۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ تو یہ جو آیت نمبر 27 ہے، اس آیت مبارکہ کے اہم نکات کون سے ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ذرا پہلے ان اہم نکات کو دیکھ لیں۔ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، پہلی ان کی صفت ہے۔ دوسرے نمبر پہ رشتوں اور تعلقات کو ترک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ کن کی صفات ہے؟ فاسقین کی صفات ہے۔ تو جی آپ میں سے تلاوت کون کرے گا؟ کہاں ہے جنہوں نے کل تلاوت کی تھی؟ موجود ہے؟ جس سسٹر نے کل تلاوت کی تھی موجود ہے یہاں پہ؟ اگر نہیں ہے تو آپ میں سے کون تلاوت کرنا چاہتا ہے جس کی تلاوت کچھ بہتر ہو، سمجھتا ہو کہ بھئی کافی حد تک بہتر ہے؟ جی آپ میں سے کوئی حافظہ ہے، حافظہ یا کوئی حافظ؟ چلے میں ہی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ رکیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے، اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یہاں اس عہد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب کو روحوں کو اکٹھا کیا نا، اور یہ عہد لیا کہ ہاں بھائی تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب بھی انسان قرآن و حدیث کی بات سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہوتا ہے۔ حق جاننے کے بعد ٹھکرانا اصل میں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ بتا دے گا کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا۔ دیکھیں ہمیں بعض اوقات ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میرے والد غلط ہیں، میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے گھرانے نے زیادتی کی ہے کسی دوسرے گھر کے ساتھ۔ آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے ایک چیز کا، یار یہ چیز درست ہے، پھر بھی آپ جو ہے نا وہ جانتے بوجھتے ہوئے سائڈ لے جاتے ہیں اپنے نفس کی، اپنے
تھی اپنے جاننے والوں کی، ٹھیک ہے، اپنے گھر کی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہم کام کرتے ہیں تو گویا حق جاننے کے بعد بھی آپ حق سے کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. آگے چلیں. اللہ کو توڑنے کے علاوہ پہلی بات تو یہ ہے نا بھائی، کس نے اپنا مائکرو فون آن کیا ہوا ہے؟ بھائی شبانہ اپنا مائکرو فون آف کرے. اچھا، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہے، عہد ہے، اس کو توڑنا. دوسری چیز ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا کہا ہے اس چیز کو توڑنا، کاٹنا. اب دیکھو اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے. فاسق جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا جس نے اس کو پیدا کیا یا اپنے قریب سے رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصے دار رہے ہیں، ان کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں، اس کے کام اسے فساد ہی کی طرف لے کے جائیں گے نا. آپ دیکھیں کہ اب یہ چیز معاشرے میں کتنی کامن ہو گئی ہے کہ لوگ قطع تعلقی کرتے ہوئے ذرا برابر بھی گھبراتے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنی ہو، والدین کے ساتھ کرنی ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ کرنی ہو، ہمسایوں کے ساتھ کرنی ہو، دوستوں کے ساتھ کرنی ہو، تو ایک منٹ نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں بھائی، جیسے پنجابی کہی دا نا، اسی کہتے تھوڑے کو لے کے کھائی دا، ٹھیک ہے، یہ والی بات ہوتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بھائی جو نا وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں کر کے قطع تعلقی کر دیتے ہیں. کوئی بھی کسی سے لے کر نہیں کھاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پروڈکٹیو وے میں رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. آپ جو ہے نا ہر وقت دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو جوڑیں، تعلق کو قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مشکل اوقات میں بھی ساتھ رہیں، اچھائی میں بھی ساتھ رہیں، نیکی میں بھی ساتھ رہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ تیسری جو جو ان میں خاصیت ہوتی ہے، جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، وہ ہے فساد کرنا زمین میں. دیکھیں اللہ کے رسول اللہ کا ایک فرمان ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے متعلق، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لا يدخل الجنة قاطع. جو رشتہ داری کو قطع کرنے والا شخص ہے نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ قطع تعلقی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں انہیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قطع تعلقی نہ کریں ہر ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے میں. میں جو ہے نا وہ اس سے نہیں بولتا، وہ اس سے نہیں بولتی، اس سے اس کی نہیں بنتی، اس سے اس سے نہیں بنتی. دیکھو قطع تعلقی کبھی نہیں کرنی. سلام لے، کسی کے مزاج کے ساتھ اگر مزاج میچ نہیں کرتا تو سلام لے، حال احوال لے اور جانے کی کرے، ٹھیک ہے. اگر میچ کرتا ہے کچھ، تو یہ چیز ہے. تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں. تو فساد کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چغلیاں، غیبتیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ زمین میں فساد مچانے والا کام. ایک اس کو مائکرو لیول پہ بھی دیکھ لیں اور میکرو لیول پہ بھی دیکھ لیں، یعنی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک فساد ہر طریقے سے الگ الگ ہو سکتا ہے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. دعا کیجئے زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق ہو. اے اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما. احتساب کیجئے، پلان بنائیے کہ میں انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے محبت و احترام کے ساتھ پیش آؤں گا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا. تبلیغ کیجئے. اب ذرا بتائیے کہ آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں آپ نے کون سے اسماء کو دیکھا، کون سے افعال کو دیکھا؟ ذرا اسماء کے بارے میں ذرا میسج کریں اور بتائیں کہ ان الفاظ میں سے کون سے اسماء ہیں اور ان کے اندر کیا اسماء کی سمجھے کہ نشانی موجود ہے. جی جی میسیجز میں بتائیے گا ذرا.
جو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے آیت نمبر 27، اس کے اندر کون سے اسماء موجود ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں. نمبر 1 الذی، الف لام آ گیا، یہ آپ کا اسم ہے. نمبر 2 عہد اللہ، اللہ کا عہد، مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور لفظ اللہ بھی اسم ہے الف لام کی وجہ سے. اور بعدی بھی اسم ہے چونکہ حرف جارہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے میثاق بھی اسم ہے. اور یہ ضمیریں بھی اسم ہوتی ہیں ساری، جیسے ہی ضمیر ہے. اور اسی طریقے سے لفظ اللہ آگے آ گیا، وہ بھی اسم ہے. اور بھی کا آگے ہی آ گیا. اور الارض آ گیا، الارض الف لام کی وجہ سے، جیسے روزینہ اقبال کا میسج بھی ہے. اور فیضان ہاشمی کا بھی میسج ہے. اس کے بعد اسم اشارہ جو ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، اولئک. ہم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے تو وہ بھی اسم ہے. الخاسرون الف لام کی وجہ سے کیا ہے، گیمنگ گڈز کا جیسے میسج ہے یا لبنہ غزل کا میسج ہے، تو الخاسرون بھی کیا ہے جی، اسم ہے. چلیں جی، ینقضون، اس میں افعال دیکھتے ہیں، افعال. ٹھیک ہے، افعال میں سب سے پہلے ینقضون ہے. ینقضون جو صحت مند فعل ہے، ینقضون، ناقض ینقض. ٹھیک ہے، واؤ یہ جمع کی علامت ہے، واؤ نون، یہ الف واؤ نون وہ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، یہ صحت مند فعل ہے. جی اس کی 6 کیز جو ہے وہ کون دہرائے گا؟ جی ہینڈ ریس کیجئے گا. 6 کیز کون دہرائے گا؟ جی عمران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نقص، ینقص، انقص، ناقضو نہیں ہے، ناقضا. نقض، ینقض، انقص، ناقص، منقوص، نقص. نقض، نقض. نقص ہاں ذرا ترجمہ کریں ہاں اس کا. توڑنے والا، وہ توڑتے ہیں. آپ اس طریقے سے کریں نا، ناقضا اس نے توڑا. اس نے توڑا. سر وہ نقصا کے پہلے پوچھ رہی تھی. اس نے توڑا، وہ توڑتا ہے یا توڑے گا. انقص توڑو، ناقص توڑنے والا، منقوص جس کو توڑا جائے، نقص جس توڑنا، توڑنا، توڑا گیا. توڑنا، توڑنا صرف. توڑنا. جی بہت زبردست، ماشاء اللہ ہیرا عمران، اللہ تعالیٰ آپ کو عالمہ بنائے. الحمد للہ. چلیں ماشاء اللہ آگے چلتے ہیں جی. یقطعون، قاطع یقطع سے دیکھتے ہیں ذرا. قاطع یقطع، فاتح یفتح سے. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کون کرے گا جی؟ ایڈریس کیجئے گا. جی سنبل اختر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطع ینقطع، قاطع یقطع، یقطع. اقطع، اقطع. فاتح یفتح، افتح. فتح یفتح، آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے پاس تو. قاطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قط. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. آگے لفظ ہے آمارا. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آمارا. ٹھیک ہے، آمارا بتاؤ صحت مند فعل ہے یا پھر کمزور؟ کون بتائے گا؟ جی کوئی بھی بتا دے. آمارا صحت مند فعل ہے یا کمزور؟ جی کسی کو نہیں پتا؟ آمارا صحت مند فعل ہے یا کمزور؟ کمزور ہے بھائی. ٹھیک ہے، حمزہ آ گیا، حمزہ، الف الف واو یا نون. ٹھیک ہے، آمارا. ناصرہ ینصرو کے وزن پہ. آمارا یأمر، مر آمر، مامور امر. ٹھیک ہے، ناقض ینقض، انقض، ناقض منقوض، نقض. قاطع یقطع، اقطع، قاطع مقطوع، قط. اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، خاسرون، خاسرہ یخسر. ٹھیک ہے، سامع یسمع کے وزن پہ. اخسر یعنی اسمع، سامع خاسر، ڈیش خسر اور خسران. یوصلا. ٹھیک ہے، واصل یصل، صل واصل موصول وصول. وعد یعید کے وزن پہ.
وصل یصل صل، واتا نا وعد یعید عد، واعد موعود، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا وعود. ہر ایک ٹیبل کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کیونکہ یہ الفاظ بار بار آتے ہیں قرآن کریم میں. یہ اس سانچے میں جو فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامعہ کا سانچہ ہے، یہ تقریباً 9000 مرتبہ قرآن کریم میں اس سانچے کے ڈھلے ہوئے الفاظ آپ کو ملیں گے، افعال ملیں گے. اور یہ جو اگلا سانچہ ہے جو وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا کے سانچے میں ڈھل کے آتے ہیں، یہ بھی تقریباً 9000 مرتبہ آپ کو اس سانچے میں ڈھلے ہوئے الفاظ ملیں گے. اور ظن، ظل، یہ بھی تقریباً 1300 مرتبہ قرآن کریم میں اس سانچے میں ڈھلے ہوئے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. آپ ایک دفعہ بھی اس کی پریکٹس کر لیں اور آپ کو صرف یہ پتہ لگ جائے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. جیسے فاتحہ یفتح ہوتا ہے، افتح فاتح مفتوح فتح، ناصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سمع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع. ٹھیک ہے، وہابہ، اب یہ فاتحہ ہے نا، فاتحہ یفتح، وہابہ یہب، اسی طریقے سے قال یقول، دعا یدعو، وعد یعد، زاد یزید، ہدا یہدی. ٹھیک ہے، ظن یظن، ناصر ینصر، ظل یظل. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اسے ایک دفعہ یاد کر لیں. آپ اس ٹیبل کو سامنے رکھ کے ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے نا 6 چابیوں کی، تو پھر آپ سمجھیں گے، آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ اچھا میں نے کافی حد تک اسے کور کر لیا. اب ذرا دیکھیں، پریکٹس کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں کہ نصر کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسے نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کف، شعر یشعر اشعر، شاعر مشعور شعور، صدق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق، فسق یفسق افسق فاسق ڈاش فسق، کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. یہ سارے نصر ینصرو کے وزن پہ ہے نا. اب قرآن کریم میں دیکھو 21 مرتبہ آیا ہوا ہے، 54 مرتبہ آیا ہوا ہے، 89 ٹائم، 30 ٹائم، 461 ٹائم، 94 ٹائم. جی اس میں سے آپ ایک پریکٹس کون کرے گا؟ ایک پریکٹس میں نے کروانی ہے. جی کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. سنبل اختر آپ پریکٹس کریں گی شعر یشعر سے. میں کرواتا ہوں سب سے ایک ایک. شعر یشعر سے سنبل اختر. شعر یشعر اشعر، شاعر مشعور شعور. جی روبینہ کریں گی پریکٹس صادق یصدق سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. صدق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق. زبردست. اور ہمارا ردیم کریں گی فاسق یفسق سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فسق یفسق افسق فاسق فسق. ڈیش فسق. ٹھیک ہے. اور ہیرا ڈیش ایمان کریں گی کاتم یکتم سے. کتم یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان. گیمنگ کڈز کریں گی کافر یکفر سے. جی گیمنگ کڈز. کفارہ کا کرنا ہے سر. جی کافر سے. کفارہ یکفر اکفر کافر مکفور کفر. لبنہ غزل کرے گی صادقہ سے. لبنہ غزل صادقہ سے. نہیں تو روزینہ اقبال صادقہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صدق یصدق اصدق صادق مصدوق صدق. زبردست. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں فاتحہ سے کچھ آپ کو الفاظ بتائے. فاتحہ سے فعل، یہ آپ نے خود کرنا ہے بیٹھ کے کرنا. جیسے فاتحہ یفتح افتح فاتح مفتوح فتح، تو اسی طریقے سے جعل بھی اس طریقے سے ہوگا، یا جعل. خادع بھی ایسے ہوگا، ذہب بھی ایسے ہوگا، قطع بھی ایسے ہوگا. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے بیٹھ کے. پھر ناصر ہے تو خلق عبد ذکر شکر دخل حسد اکل امر ترک اخذ خلد رزق سجد سکن کفر شعر صدق فسق کتم. یہ سارے نصرہ کے وزن پہ قرآن کریم میں یوز ہوا پڑے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ضربہ سے وعدہ زادہ، یہ ساری چیزیں. آپ ضربہ یزید کے وزن پہ یہ دیکھیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جی سلمان منظور آپ کریں گے. یہ راجع یرجع سے سلمان منظور. سلمان منظور
آپ کریں گے راجع یرجع ارجع راجع ڈیش مرجو یا رجوع. جی شبانہ رضی. جی سبل اختر کاذب یکذب سے. رجا سے نا رجا کاذب رجا یکذب نیچے نیچے کاذب یکذب. کذب یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب. میرے خیال سے آپ جس جگہ پہ ہیں نا وہاں پہ کوئی سگنل پرابلم ہے شاید. کاذب مکذوب کذب. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, زبردست. تو بھائی آپ بات یہ ہے سمجھانے کی کہ یہ پریکٹس آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. جب تک خود پریکٹس نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ اب اگر آپ پریکٹس کر لیں, آپ نے مین جو ان کے ہے نا وہ آپ نے پڑھ لی ہے. مین جو ان کی ساری سمجھ ہے وہ آپ کو آ گئی ہے. یعنی ان کے سانچے جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. اب سانچوں کے اوپر آنے والے اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی 86 ٹائم قرآن کریم میں یوز ہوا پڑا ہے, کوئی جو ہے وہ 266 ٹائم یوز ہوا پڑا ہے, ٹھیک ہے, کوئی 48, کوئی 77, کوئی 101. تو اچھا خاصا اس کا استعمال ہے. قادر یقدر اقدر قادر قدیر مقدور قدر, ٹھیک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر جگہ جگہ استعمال ہے. تو یہ آپ ضربہ کے وزن پہ آپ یاد کر لیں. راجع یرجع ظلم یظلم ملک یملک کذب یکذب قادر یقدر, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ نے 6 افعال پر مشق کر لی جو 636 بار آئے ہیں. قرآن میں تقریباً 115 افعال ایسے ہیں جو 1750 بار آئے, اور یہ سب ضرب اسٹائل پر ہے. اس لیے اس اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں. عربی بول چال کر لیتے ہیں. چلیں جی, عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجیے گا جلدی سے. روبینہ بیگم کریں گی کویسچن وتھ ٹرانسلیشن اور آنسر کریں گی ہیرا عمران وتھ ٹرانسلیشن. جی روبینہ. روبینہ جی سر. کرے نا. حل کفر کیا آپ نے کفر کیا یا آپ نے انکار کیا؟ ماں کفر تو نہیں میں نے انکار نہیں کیا. حل کفر تم کیا آپ کفر کرتے ہو یا کرو گے؟ ماں سوری کفر نہ ایک منٹ رکیے گا. آپ نے جو روبینہ ترجمہ کیا ہے یہ آپ نے مضارع کا کر دیا ہے, اور ماضی کو ہم پہچانتے اینڈ سے. تا تو تم نہ, اب یہ تم جو ہے یہ ماضی ہے, تو پتہ یہ لگا اس کا ترجمہ بھی ماضی میں کرنا ہے. کیا آپ سب نے کفر کیا, یہ ماضی کا ترجمہ ہے. جی ماں کیا آپ سب نے کفر کیا؟ ماں کفر نہ نے کفر. حل تکفروا کیا آپ انکار کرتے ہیں یا لا اکفر نہیں میں اک انکار بھائی نہیں اک کرتا. نہیں اک. اکفر ہاں اکفر, ٹھیک ہے. حل تکفرون کیا آپ سب انکار کرتے ہیں کریں گے؟ لا نکفر نہیں ہم سب انکار نہیں کرتے. لا تکفروا مت انکار کرو یا کفر کرو. لا اکفر نہیں اک کرتے بھائی انکار. اک, ہیرا عمران اک. جی اکفروا نکفر نہیں انکار کرتے ہم سب. لا تکفروا آپ سب کفر مت کرو. لا نکفر نہیں انکار کرتے ہم سب. جی کوئی اور 2 لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہوں اسی جو ہے نا وہ عربی بول چال میں. جی کو 2 لوگ اور ہینڈ ریز کریں جلدی سے, روبینہ اور ہیرا کے علاوہ. ہما ندیم کویشچن کرے گی. ہما ندیم کے کویشچن کا آنسر کون کرے گا؟ محمد زبیر نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی ہما ندیم. حل سبقت کیا ماضی ہے مضارع ہے؟ کیا جی سر یہ ماضی ہے. ماضی کیسے پتہ لگا؟ سر تا جو ہے وہ آخر میں آیا ہے. زبردست. چلیں اسی طریقے سے آپ جب پہچان لیں گے نا پڑھنے سے پہلے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. اوکے چلیں کریں حل صدقتا. حل صدقت کیا سر صدقتا یہی ہوگا نا سچا, سچائی. ہاں ہاں سچ سچا. بولا. کیا آپ نے سچ بولا؟ سر اس نے حل صدقتا کیا تم نے سچ بولا. نعم صدقت جی میں نے سچ بولا. حل صدقتم کیا تم سب نے سچ بولا, آپ سب نے سچ بولا. نعم صدقنا جی ہم سب نے سچ بولا.
हल तस्दुकु क्या सर क्या होगा इसका क्या आप सब क्या सच आप बोलते हैं या बोलेंगे? क्या आप सब सच हाँ क्या आप सब सच बोलते हैं नाम अस्दुको, जी हाँ हम सब सच बोल। हल तस्दुकूना क्या आप सब सच बोलते हैं क्या आप सब सच बोलते हैं या सच बोलेंगे नाम नस्दुको, जी हम सच बोलते हैं या बोलेंगे। उस्दुक सच बोल अस्दुको, जी मैं सच बोलता हूँ। उस्दुकु सच बोलो नस्दुको, उस्दुकु नस्दुको, नस्दुको, जी हम सच बोलते हैं। जी, दो लोग और हैंड रेस कीजिएगा जो अगली प्रैक्टिस करेंगे। जी, अरबी बोल चाल में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पहले 4 लोगों के अलावा कोई 2 और लोग हैंड रेस करें। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, मैं इसको वैसे कर रहा हूँ, आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। हल तशउरू नाम अशउरू, हल तशउरून नाम नशउरू। मुनाफिकीन के बारे में है हल फसकू नाम फसकू, हल यफसुकूना नाम यफसुकूना, ठीक है। हल ज़लमता मा ज़लमतु, हल ज़लमतुम मा ज़लमना, ठीक है। हल तज़लिमु ला अज़लिमु, हल तज़लिमूना ला नज़लिमु, हल तज़लिम ला अज़लिम, हल तज़लिमु ला नज़लिम। हल कज़बता क्या आपने झूठ बोला। पहले भी अल्फाज के हम ना थोड़ा अरबी उर्दू देख ही लें। ज़ालमा का मतलब जुल्म होता है ना, यहाँ से ये वाला शऊर से है, ठीक है। और ये फिस्क से है, फिस्क करना, और ये जुल्म करना, ठीक है। ये झूठ बोलना। पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। हल तरजिउ क्या आप रुजू करते हैं या करेंगे इल्लाह, अल्लाह की तरफ। मैंने क्यों किया हाल इस्तिकबाल का, क्योंकि बोले हाल और इस्तिकबाल का क्यों किया है। सर ता जो है वो शुरू में आया है ता शुरू में आया है, और शुरू में ता या अलिफ नून आ जाए तो फेल मुजारे होता है मुजारे होता है, तो फिर मुजारे का तर्जुमा हाल और इस्तिकबाल में करते हैं। तो इस तरीके से आप लफ्ज़ पढ़ने से पहले ही पहचान लिया करें कि माजी है या मुजारे है या अमर है या नहीं है, ठीक है। नाम अर्जिउ इलल्लाह हल तरजिऊना इलल्लाह, नाम नरजिउ इलल्लाह, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने की तौफीक दी, तो इस इंतखाब पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए कि ए अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता फरमा। दुआ कीजिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।